जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह नासी मैं अपने आप को अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ। रब्बुल फाज तू भला है, तूने हमेशा भलाई की और दिल से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए जिनको खुदावंद तूने आज की शाम तौफीक बख्शी के खुदावंद देख ये मुकर्रर वक्त पर खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं, झुकते हैं खुदावंद, तुझे सजदा करते, तुझे मुबारक कहते, तेरे नाम के सामने ऐ खुदावंद झुक जाते, तेरे कलाम के सामने झुकते हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अपने इन बच्चों को बड़ी बरकत देना। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन खुदावंद तेरे बेटे बेटियाँ ज्वाइन कर चुके हैं और जितने खुदावंद इस कलाम को बाद में सुनते हैं, मेरी दुआ है कि ये कलाम सब के लिए बाइस से बरकत हो, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। तो आए खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम को हम आज आगे बढ़ेंगे और इस बात के लिए खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम 11वें चैप्टर को शुरू करने लगे। हालेलुया। तो ये बड़ी खुश आइन बात है कि हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आज 11वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। तो जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोल सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जी, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है? जी, तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम सीखेंगे और मैं चाहता हूं कि जो पढ़ रहे हैं उनमें से कोई भी एक जो है आज 3 आयत तक जो है हम देखेंगे। तो कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। जी, पढ़े। जी। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पिछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। और कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज जो हमने बातें हमने पढ़ी हैं कि हम पीछे सीख रहे हैं, पहाड़ी वास को हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम दी। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको खिदमत के लिए चुना और उनको भेजना और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तालीम दी। और बाइबल मुकद्दस में 11वें चैप्टर में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका, हुक्म क्या दिया था यीशु मसीह ने? खिदमत करने का, मुनादी करने का हुक्म जब यीशु मसीह ने दिया, तो जब हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया। जी, गौर से सुने। यीशु मसीह जब उनको हुक्म दे चुका तो बाइबल में लिखा है कि ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पछुआ भेजा। आमीन। कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। आमीन। हालेलुया। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का ये हिस्सा कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर तालीम दे रहे हैं उनको,
اور تعلیم دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح ان سے جدا ہوئے، وہ وہاں سے چلا گیا، تو پہلے نمبر پر کہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں کو حکم دیا، خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا، ہاللویا، کمیشن، خداوند یسوع مسیح نے کمانڈ دی اپنے شاگردوں کو، اور پچھلے چیپٹر میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کمانڈ دی، ان کو حکم دیا، ان کو کمیشن دیا کہ جاؤ، جا کر منادی کرو، ہاللویا۔ تو یہ یسوع مسیح کا حکم ہے، منادی کرنا یسوع مسیح کا حکم ہے۔ حکم مینز کہ یہ ہم پر فرض ہے، منادی جو ہے، جو یسوع مسیح کا کلام سنے، آگے سنانا، آگے لوگوں تک خوشخبری کو پہنچانا جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے۔ مینز کہ یہ ہم پر فرض ہے کہ اگر ہم یسوع کا کلام سنتے ہیں تو ہمیں وی ہیو ٹو ڈیلیور ٹو دا ادر پیپلز۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے، اور اس کو پورا کرنا جو ہے یہ ہم سب کا فرض ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہ حکم دیا، کمانڈ دی کہ تم کیا کرو، جا کر انجیل کی خوشخبری سناؤ۔ یسوع مسیح نے ان کو پرمیشن دی، نہ صرف پرمیشن دی بلکہ خداوند یسوع مسیح اس کے بعد بھی ہم نظر آتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو جوائن بھی کیا۔ کہ یسوع مسیح اس میں کتنی باتیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ہمیں خداوند پہلے نمبر پر تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پرمیشن نہیں ہوتی ہے، وہ پریچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جب تک خداوند یسوع مسیح نے ان کو پرمیشن نہ دی، ہی پرمیٹڈ them ٹو گو اینڈ پریچ دا گاسپل۔ اور اسی لیے آج بھی دیکھیں سیمنریوں میں کیا ہوتا ہے، ordain کیا جاتا ہے، ان کو مخصوص کیا جاتا ہے، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم نے سیکھا ہے تو اب تم جا کر، انہوں نے پہلے یسوع مسیح سے کلام کو سیکھا، انہوں نے تعلیم پائی، اور تعلیم پانے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کو پرمیشن دی، اور انہوں نے حکم بھی دیا۔ اس میں حکم بھی ہے اور پرمیشن بھی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو ایسا نہیں کہ یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دی اور تعلیم دینے کے بعد چھوڑ دیا، ہاں ٹھیک ہے تعلیم پا لی ہے، بس ٹھیک ہے، خلاص آزادی ہے۔ دیر از نو لبرٹی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا، اور یہ ضروری ہے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم دینا، خداوند یسوع مسیح کے کلام کو، اس کی خوشخبری کو پھیلانا، دوسروں تک لے کے جانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو سنتا ہے، کئی دفعہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں اور سن کر بس ٹھیک ہے، بہت اچھا کلام تھا، بہت اچھا لگا۔ ہم کئی بار کہتے ہیں کہ نہیں آج کا کلام بہت اچھا تھا، آج بہت بلیسنگ ہوئی، آج بہت برکت ملی۔ تو کیا تو نے اس برکت کو دوسروں تک ٹرانسفر کیا؟ کیا تو نے اس بابرکت کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا؟ تو ہمیں خدا کے کلام کو صرف سننا ہی نہیں بلکہ سن کر آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ کیونکہ پالوس رسول کرنتھیوں کے نام جب پالوس خط لکھتا ہے، پہلا کرنتھیوں ہے، اس کا 9واں باب، اس کی 16ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 9واں باب 16ویں آیت میں پالوس رسول لکھتے ہیں کہ اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، اگر کچھ خبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے۔ کہ نہیں، میں اگر خوشخبری سناتا ہوں
تو اس میں کچھ فخر والی بات نہیں، بلکہ یہ میرے لیے ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، میرے لیے نیسیسری ہے کہ میں خدا کا کلام سناؤں، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ مجھ تک خوشخبری پہنچی، اگر میں سناتا ہوں تو کوئی بڑے فخر کی بات نہیں، لیکن اگر نہیں سناتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس، وہ کہتے ہیں مجھ پر افسوس ہے کہ اگر میں اس خوشخبری کو نہیں سناتا۔ تو اٹ مینس کہ یہ خوشخبری سنانا جو ہے، اگر کوئی شخص خوشخبری نہیں سناتا، سن کر خدا کا کلام سنتا ہے اور سننے کے بعد اگر وہ خدا کے کلام کو آگے نہیں پہنچاتا، خوشخبری کو نہیں پہنچاتا، خدا کی نجات کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچاتا، تو اٹ مینس کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ افسوس ہے اس پر۔ اور اگر کوئی سناتا ہے تو کوئی فخر نہ کرے میں کوئی بہت بڑا کر رہا ہوں، یہ میرا فرض بنتا ہے، یہ میرے ضروری ہے میرے لیے، کیونکہ میں خود بچ گیا ہوں، میں خود موت سے نکلا ہوں، میں خود چھوٹا ہوں، تو اس کی بات کی، اپنی نجات کی خوشخبری، اپنی نجات جو آپ نے حاصل کی ہے اس کو جو پھیلانا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ خدا کا جلال جو ہے وہ صرف ایک حصے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہے، کسی ایک چرچ کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کا جلال جو ہے وہ ساری زمین کے لیے ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، زبور 105 سے اس کی 8ویں آیت میں بائبل میں لکھا ہے کہ اے خدا تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر۔ ہاللیلویہ۔ آسمان پر تو سرفراز ہو اور تیرا جلال جو ہے وہ ساری زمین پر ہو، ساری زمین پر۔ تو ساری زمین پر کیسے پہنچے گا، کس طریقے سے پہنچے گا؟ یہ میرے اور آپ کے وسیلہ سے پہنچے گا، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ضرور خدا کے کلام کو شیئر کیا کریں، یوٹیوب سے لے کے کلک کریں، اس کو کاپی کریں، اس کو آگے شیئر کریں دوسروں تک، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ آپ شیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو آپ اپنی برکت کا حصہ پا رہے ہیں۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے حکم ہے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو کرنے کے لیے حکم دیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان سے جدا ہو گئے، یہی لکھا ہے نا کہ جب ان کو تعلیم دی، تعلیم دینے کے بعد وہ ان سے جدا ہو گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے جدا ہونا جو ہے، شاگردوں کے لیے یہ بڑا مشکل تھا، کیونکہ پہلے تو سارے کام یسوع مسیح ہی کرتا تھا۔ یسوع مسیح کے ساتھ رہنا، ان سے جدا ہونا ان کو ڈیفیکلٹ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح ان سے جدا ہوئے۔ کیوں جدا ہوئے؟ کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہماری زندگی سے کچھ چاہتا ہے کہ ہم خود سے کچھ کریں۔ کئی بار ہم دوسروں پر ڈپینڈ کرتے رہتے ہیں، کئی بار ہم پاسٹر صاحب کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کئی بار ہم اپنے آپ کو اپنی لائف کو اس طرح کا ڈھال لیتے ہیں کہ ہم ساری زندگی جو ہے ہم دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے رہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے ان سے جدا ہوا
اور یہ ایسے ہی ہے جیسے یوں کہہ لیں کہ کوئی بچہ جب ہوتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کچھ عرصہ تک جو ہے ماں اس کے قریب رہتی ہے، کچھ چیزیں بچہ آبزرو کرتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب اس بچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو، نہ پکڑنا، اس کو چلنے دو، اس کو چلنے کا سیکھنا۔ اور اسی طرح یسوع مسیح نے بھی ان کو تعلیم دے کر، یسوع مسیح نے اس لیے ان سے جدا ہوا تاکہ یہ خود سے جو ہے خدمت کرنا جو ہے وہ سیکھیں۔ اس لیے یسوع مسیح ان سے جدا ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو اسی لیے ان سے جدا ہوا کہ تاکہ وہ جینا سیکھیں یسوع کے بغیر۔ یسوع مسیح کی، بے شک یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، لیکن فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر وہ کچھ دیر کے لیے ان سے جدا ہوا، اور جسمانی طور پر جدا اس لیے ہوا تاکہ یہ سیکھیں ہاؤ ٹو لیو وداؤٹ باڈیلی ہز پریزنس، اور وہ سیکھیں، جینا سیکھیں، کام کرنا سیکھیں یسوع مسیح کے بغیر، خوشخبری کا کام جو ہے وہ کرنا سیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ تو کئی بار ہمارے کبھی بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ کبھی کوئی ایسا چانس ہو جائے زندگی میں، لائف میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب میں آپ کو کہوں کہ آج آپ نے کرنا ہے، میں آج نہیں ہوں، میں آپ سے جدا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں، دوسرے شہر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں پاکستان جا رہا ہوں، میں دوسرے ملک جا رہا ہوں، کہیں بھی جا رہا ہوں، تو زندگی میں، لائف میں یاد رکھیں کہ آپ نے اس بات سے ڈس ہارٹ نہیں ہونا کہ پادری صاحب اتنے نہیں تو ان کام کیویں چلے گا، ہاں خدا کا کام کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، نہیں ہوگا۔ ڈونٹ لوز یور ہارٹ۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے ان سے جدا ہوا تھا تاکہ یسوع مسیح کے بغیر بھی وہ خوشخبری سنائیں، جائیں، کام کریں خدا کا۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح ان سے جدا ہوا۔ بائبل مقدس میں جب استثنا کی کتاب پڑھتے ہیں تو استثنا اس کا 33واں باب ہے، تو ڈیٹرونومی اس کا 33 چیپٹر ورس 7 جو ہے وہاں پر لکھا ہے، اور یہودا کے لیے یہ ہے کہ جو موسیٰ نے کہا کہ اے خداوند تو یہودا کی سن اور اسے اس کے لوگوں کے پاس پہنچا کہ وہ اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے لڑا۔ ہاللیلویہ۔ کیسے؟ آپ خود himself, he fight himself with his hands۔ خود سے۔ ہم کئی بار جو ہے ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے رہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے آپ کے لیے بھی جان دی ہے اور میرے لیے بھی جان دی ہے۔ یسوع مسیح سب کے لیے یکساں ہے۔ میں نے اکثر ہمارے ڈیکن صاحب جو ہیں وہ اس بات کو دہراتے رہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب وہ جو کلام سنا تھا کہ خدا کا جو منصوبہ ہے، پلان ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو اٹ مینس کہ خدا کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود، وی شوڈ ڈو ہمسیلف، ہمیں اپنے ہاتھوں سے لڑائی کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ لڑائیاں نہ کرنا شروع کر دیا جی۔ کس کے خلاف؟ ابلیس کے خلاف۔ ہمیں خود جھکنا ہے، خود ہاتھ اٹھانے ہیں، خود گھٹنوں کے پھل ہونا ہے، خود اپنے ہونٹوں کو کھولنا ہے۔ ہم کئی بار تو یہ دعا کرتے ہیں، تو دعا کرنے کے دوران ہم کہتے ہیں پاسٹر صاحب آپ دعا کریں ہمارے لیے،
آپ دعا کریں. اٹس اوکے, اٹس مائی ڈیوٹی, میں آپ کے لیے کرتا ہوں, مجھے کرنا ہے. لیکن آپ نے خود بھی جنگ لڑنی ہے, آپ نے خود بھی جھکنا ہے, آپ نے خود بھی ابلیس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنی ہے, آپ نے خود بھی کرنا ہے. اس لیے یسوع مسیح ان سے جدا ہو گیا, اور یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دی. یسوع مسیح نے کیا دی ان کو؟ اوتے کوئی معجزہ نہیں دکھایا یسوع مسیح نے, صرف کیا دی؟ تعلیم دی. ہاللویا, صرف تعلیم دی, اور تعلیم دے کر پریکٹیکل خود آپ نے کرنا ہے. ہاللویا, پریکٹیکل آپ نے کرنا ہے. آپ تعلیم یہاں پر پا رہے ہیں, کلام سنایا جا رہا ہے, تعلیم دی جا رہی ہے, کلام کی بھیدوں کو بیان کیا جا رہا ہے, ہر ایک چیز کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہے. لیکن تعلیم پانے کے بعد جو ہے پریکٹیکل جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. You have to do the practice. You should bring in your personal life. پریکٹس میں لائیں, اس کلام کو عمل میں لائیں. پھر یسوع مسیح نے ان کو صرف تعلیم دی, اور یسوع مسیح نے تعلیم کیسے دی؟ کلام سنا کر. یسوع مسیح نے ان کو پریپیئر کیا. یہ ہے یسوع مسیح کا طریقہ کہ تعلیم دینا. ہاللویا. دنیا پتہ نہیں کیسے کیسے تیار کرتی ہے, جنگ و جدل جہاد یہ وہ, ادھر ادھر. نو, آپ تعلیم دے دو, خوشخبری دے دو, کلام دے دو, سچائی دے دو. ہاللویا. اس کے کلام کو لکھ لیں. تو ہم بائبل مقدس میں پیچھے 10ویں چیپٹر میں پڑھ رہے تھے, اور ہم سیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو ایسے نہیں بھیج دیا, تعلیم دی, اور تعلیم دینے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ان کو اتھارٹی دی. He gave them authority. کیا اتھارٹی دی؟ بدروحوں کو نکالو, بیماروں کو شفا دو, مردوں کو جلاؤ, کوڑیوں کو پاک کرو. مفت پایا ہے اور مفت دو. ہاللویا. یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دی, جیزس نے ان کو امپاورڈ کیا, قوت دی, ان کو دلیری دی, دلیری کا روح بخشا. جاؤ جا کر, اور جب یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ جا کر معجزے, یہ معجزے کرو, تو اٹ مینس کہ یہ کنفرمیشن ہے کہ جاؤ گے تو ایسا ہوگا, 100% ہوگا. یسوع کی تعلیم پا کر جاؤ گے, یسوع مسیح کا کلام سنا, اپنیاں نہیں سنانیاں, اپنیاں سنانیاں شروع کر دینے ہیں. اپنی نہ سنائیں, کلام سنائیں جو سیکھا ہے, جو پایا ہے, جو روح القدس نے گائیڈ کیا ہے, اس کو سنائیں. اور یہ کلام ہی ہے جو توبہ کے لیے تیار کرتا ہے. یہ کلام ہی ہے جس سے ایمان پیدا ہوتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کا کلام. تو جب یہ یسوع مسیح کا کلام سن رہے تھے تو ان کے اندر ایمان پیدا ہو رہا تھا. یہ توبہ کر رہے تھے, اندر سے تبدیل ہو رہے تھے, بدل رہے تھے, چینج ہو رہے تھے اندر سے. چینج, ریپینٹنس, اندر سے تبدیلی. توبہ ہم جان چکے ہیں. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اندر سے, انر چینج, انورڈلی چینج, ناٹ وربلی.
نہ کہ صرف دکھاوے کے لیے، اندر سے اندرونی تبدیلی خدا چاہتا ہے، اور یہ خدا کے کلام سننے سے ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کلام سن کر، میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں اس بات کو کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ گناہ گار کو توبہ کی ضرورت ہے، کئی بار ایمانداروں کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دے آر بلیور ہوتے ہیں، اس کے باوجود توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، کچھ عادتوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ باتوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وی آر ناٹ کمپلیٹ، ہم کامل نہیں ہیں، ہمیں چینجز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں وی نیڈ ٹو ری شیڈیول آور لائفز، ری شیڈیول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دوبارہ سکیجول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، چینجنگ لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہم کلام سنتے رہتے ہیں تو ہمارے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، ہمارے اندر ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو جو شخص خدا کا کلام سنتا ہے، جب وہ تبدیل ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، تو ایکچولی وہ کیا کرتا ہے؟ ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی توبہ کرتا ہے، ایمان پیدا اس کے اندر ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو حقیقت میں وہ کیا کرتا ہے؟ The man who repent and faith in real meaning, he is preparing himself to get the heavenly blessings. Hallelujah. جب کوئی توبہ کرتا ہے، جب کوئی ایمان لاتا ہے، تو حقیقت میں وہ آسمانی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو توبہ جو کرتا ہے، ایمان جو لاتا ہے، تو آسمان اس کے لیے کھل جاتا ہے، وہ آسمانی برکتوں کو لینے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو آسمانی برکتیں پھر نازل ہوتی ہیں، پھر برکتیں نازل ہوتی ہیں جب کوئی توبہ کرتا ہے، جب کوئی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، ایمان خداوند یسوع مسیح پر لے کر آتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح جو ہے پھر اسے امپاورڈ کر دیتا ہے، قوت دے دیتا ہے، معجزانہ قدرت، تعلیم دینے کی قدرت، حکمت، پریچ کرنے، ہاللیلویا، اور عزت دیتا ہے، ہاللیلویا۔ لکھا کہ وہ دو چند عزت کے، تو پھر کتنی چیزیں مل جاتی ہیں۔ یسوع مسیح کو کلام سننے کے بعد جب آپ نکلتے ہیں اس کی گواہی دینے کے لیے، جب آپ خوشخبری دیتے ہیں، ہاللیلویا، پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں دیتا ہوں تو کوئی فخر کی بات نہیں، اگر نہیں دیتا تو میرے تے افسوس۔ وہ کہتا ہے مجھ پر افسوس ہے کہ اگر میں نہیں کرتا، اگر میں خوشخبری نہیں دیتا۔ تو خوشخبری سنانے سے، خدا کا کام کرنے سے خدا کیا کرتا ہے؟ جب خدا بھیجتا ہے، خدا دیتا ہے، تو اگر آپ خدا کا کلام لے کر نکلتے ہیں تو خدا آپ کو امپاورڈ کرتا ہے، امپاورڈ کرتا ہے ٹو ورک دا میریکلز، معجزانہ کام ہونے کے لیے امپاور کرتا ہے خدا آپ کو۔ پھر خدا آپ کو تعلیم دینے کی صلاحیت دیتا ہے۔ مینز تعلیم کون دیتا ہے؟ استاد، ہاللیلویا، استاد بنا دیتا ہے خدا، آمین۔ میں نے بہت کم بتایا ہے کہ میں پاکستان ٹیچر تھا، لیکن میں جب سے آیا ہوں اور خداوند کے نام کو سارا جلال ہے، مجھے زیادہ تر، میں نے پاسٹر صاحب بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ مجھے سر جی ہی کہتے ہیں، سر جی، سر جی یہ، سر جی یہ، سر جی یہ۔ خداوند رحم کرے، خداوند اپنا فضل کرے۔ لیکن میں یہ کلام کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نکلتے ہیں تو خدا آپ کو استاد بنا دیتا ہے۔
भाई टीचिंग तो वही देगा ना जो खुद उस्ताद टीच करता है ना। तो इट मीन्स कि जब आप निकलेंगे, कलाम को लेकर निकलेंगे, यीशु मसीह की कुदरत से निकलेंगे, उसको सीख कर निकलेंगे, उसका कलाम लेकर निकलेंगे, वो आपको टीचिंग की पावर देगा, उस्ताद बना देगा आपको। जिसको बात करना नहीं आती, बातें करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जिसको बात नहीं करनी आती, वो बातें करना शुरू हो जाएगा। जिसको कलाम पढ़ना नहीं आता, वो प्रीच करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कलाम दिल में है। हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है। हालेलुया। जिसको पढ़ना नहीं आता, दिल चो निकलनियां शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैंने देखा है, अनपढ़ लोगों को देखा है मैंने, जो पढ़ नहीं सकते, उनके दिल में मैंने कलाम देखा है। वो बोलते जाते, उनके पास तो बाइबल भी नहीं होती, उनको पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन अंदर से कलाम निकल रहा होता है, क्योंकि मैंने तेरे कलाम को अंदर दिल में रख लिया है। अंदर से कलाम निकला। प्रीचर बन जाते हैं। लेकिन जिन्होंने यीशु को अपना लिया होता है, जिन्होंने तौबा कर ली होती है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह, याद रखें कि तालीम, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जाकर ये काम करो। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको मौजज़ाना कुदरत दी। इट्स ओके। मौजज़ाना कुदरत भी, बीमारों को शिफा भी। कुछ लोग जो हैं खाली बीमारों वास्ते बस तालीम नहीं, तालीम नहीं देते, कलाम नहीं सुनाते, गवाही नहीं सुनाते। सुन रहे कुछ ना कुछ तो सुनाओ, अपनी जिंदगी जो है वही सुना दो। हालेलुया। ओ भाई बाइबल नहीं आती, जो अपनी जिंदगी में होया वही सुना दो। यही खुशखबरी है, मैंने बचाया कि नहीं यीशु ने, यही खुशखबरी है। हालेलुया। इट डजंट मैटर आपको बाइबल नहीं आती, आप प्रीचर नहीं है, आप, इट डजंट मैटर। आपकी खुद की लाइफ में जो हुआ है वही बता दो, यही खुशखबरी है। इसको किसी को खुशखबरी मिल देनी है ना, खुशी की खबर देनी है। तू बीमार है, दुखी है, लाचार है, तू मर रहा है, गुनाहों में है, मेरे पास एक ऐसी हस्ती है जो तुझे छुड़ा सकती है। उसके लिए तो ये खुशखबरी हो गई ना, कि जिस छुड़ाने वाला कोई शख्सियत मिल गई। हालेलुया। बीमार क्या होता है? अगर किसी को बीमारी से छूट जाता है, किसी के कान में दर्द है, दांत में दर्द है, वो कोई किसी को नज़र नहीं आता था, किसी के सर दर्द है, किसी का ये हो गया वो हो गया, दुआ की, उसके बाद सर दर्द ठीक हो गई। ठीक होने के बाद वो अपने कम्मा 'च लगा है तो तुसी अपने कम्मा 'च लगे हो। लेकिन अफजल क्या है कि उसकी रूह बच जाए। हालेलुया। जिंदगी बच जाए। और वो कैसे बचेगी? वो कलाम से। हालेलुया। खुशखबरी से, जो आप उसको कलाम सुनाओगे, कलाम से जिंदगी बदलती है। मौजज़ों से जिंदगी नहीं बदलती। मौजज़े पाकर भी उथे दे उंज दे पुरानी जिंदगी च ने, शिफा पा के भी पुरानी जिंदगी च ने। कितने लोगों के लिए हम दुआ कर रहे थे, हमारे पास एक बड़ी लंबी लिस्ट हो गई थी, जिन्होंने शिफा पाई, शिफा पाने के बाद तो वो हमें नजर ही नहीं आए। वेयर दे आर पीपल? वो कहाँ हैं? ग्रुप को ज्वाइन वही कर रहे हैं जो रूहानी तौर पर शिफा पा चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमीन। प्रेज हालेलुया। ग्रुप को वही ज्वाइन कर रहे हैं, कंटिन्यू 2 साल से वही ज्वाइन कर रहे हैं जिनको रूहों की शिफा मिल गई है, जिनकी रूहें बच चुकी हैं, जो वाकई तब्दील हो चुके हैं, जिनको रूहानी बरकतें मिल चुकी हैं, जिसको आसमानी बरकतें मिल चुकी हैं। हालेलुया। जिन्होंने सही वाली तालीम पा ली है। हालेलुया। जिस दिन प्रेयर होती थी उस दिन ज्यादा लोग ज्वाइन करते, जिस दिन बाइबल स्टडी होती है उस दिन नहीं ज्वाइन करते। इट मीन्स दे डोंट वांट टू हीलिंग फॉर देयर सोल्स। तो रूहों की शिफा जो है वो जरूरी है। शिफा के पीछे, जिस्मानी शिफा के पीछे मत भागें। नो डाउट जरूरी है, वो खुद ही दे देगा। उसने खुद ही कहा है ना कि ये बरकतें ले जाओ। हालेलुया। भाई बरकतें ले जाओ, बीमारी की ले जाओ, ये सारी चीजें ले जाओ, ये ठीक है, ये साथ ही दे के भेजा ना उसने। पर फिर इन चीजों की फिक्र क्यों किस बात की फिक्र इन बातों के लिए? वो तो खुद आपके पास है। हालेलुया।
آمین. میرے پاس کیا ہے؟ ہاں چلے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. یہ میری پاکٹ میں میرا یہ آئی ڈی کارڈ ہے. ہاللیلویا. یہ آئی ڈی کارڈ میری پاکٹ میں ہے. یہ ہر وقت میرے پاس ہی ہے. میں ڈیوٹی سے نکالا ہی نہیں, میرے پاس ہے. تو اٹ مینس اگر یہ میرے پاس ہے میں کسی ٹائم بھی اس کو یوز کر سکتا ہوں. ہاللیلویا. آمین. اگر یہ میرے پاس ہے اینی ٹائم, ڈے نائٹ آفٹرنون, اینی ٹائم, whenever I need it, I can use it. ہاللیلویا. اسی طرح تو وہ چیزیں تو اس نے خود دے دی ہوئی ہیں, آپ کے پاس ہے, کسی ٹائم بھی یوز کریں. Why you are worried about the miracles? ہم ان معجزوں کے پیچھے بڑے پاگل ہوئے پھرے, زندگیاں نہیں. تو یسوع مسیح زندگیوں کا بھوکا ہے, پیاسا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے ان کو جب تعلیم دے رہا تھا اس وقت ان کے سامنے یسوع مسیح نے کوئی معجزہ ہی نہیں کیا, صرف تعلیم ہی دی ان کو. تعلیم دی تو ان کی زندگیاں بدلی اندر سے. وہ تیار ہوئے, کلام سے تیار ہوئے. کلام چینج کرتا ہے, کلام بدل دیتا ہے, کلام آپ کو اس لائق بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. تو صرف شفا ہی نہیں, جسموں کی شفا, اٹس اوکے. تو جسم کی شفا جو ہے, ہیلنگ جو ہے, وہ باڈی کو بچاتی ہے. کس کو بچاتی؟ بھئی بات یہ بیماری کسے تے ہمدی, جسم تے ہمدی ہے نا. ہاں روح تے بھی کدی آئی ہے, روح تے نہیں ہمدی. تو ہیلنگ جو ہے وہ باڈی کو بچاتی ہے, لیکن خوشخبری روح کو بچاتی ہے. ہاللیلویا. خوشخبری کلام جو ہے وہ روح کو بچاتا ہے. تو اس لیے روحوں کی فکر کریں, روحوں کو بچانے کے لیے فکر کریں. نکلیں, یسوع مسیح نے کہا نکلو, گو اینڈ پریچ دا گاسپل. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا. یسوع مسیح نے کہا, ہم پچھلے چیپٹر میں سیکھ چکے ہیں 10ویں باب کی 7ویں آیت میں, یسوع مسیح نے کہا چلتے چلتے یہ منادی کرنا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. چلتے چلتے چلتے, ہاں چلتے چلتے مینز ڈونٹ اسٹاپ, نان اسٹاپ, کنٹینیوٹی. ہماری زندگی میں کیا آتا ہے, رک جانے ہیں اسی, ہاں نہیں حالے میں تیار نہیں, رکیا بریکاں ہی لا بیٹھے ہیں. ادوں سنایا تو ہے سی, ادوں سنایا تو ہے, پچھلے سال سنایا تو ہے سی کلمہ. تو ادو بعد پورا سال بریکاں. یسوع مسیح نے کہا کہ چلتے 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 رہنا اور یہ کام کرتے رہنا. تمہاری زندگی میں یہ نن سٹاپ خدمت ہے, نن سٹاپ ورک ہے. ہاللیلویا. He set them to work. یسوع مسیح نے کہا جاؤ, جانا. یسوع مسیح نے ان کو کوئی ایزی ٹاسک نہیں دیا, اچھا چل جا اتنے بہ رہو. چلنا ہاں یہ ان کے لیے مشکل تھا, ناٹ ایزی فار دیم. اٹ واز ڈیفیکلٹ فار دیم, بٹ ان لوگوں کے لیے آسان تھا جن کے پاس جانا تھا. ہاللیلویا. آمین. بھئی جن کے پاس آپ نے چل کے جانا ہے, 1-2-4 کلومیٹر چل کے جانا ہے, چل کے جانے والے کے لیے ایزی ہے, یا جہدے کول چل کے چلے وہ واسطے ایزی ہے. جس کے پاس جا رہے ہیں اس کے لیے ایزی ہے, آپ کے لیے مشکل ہے. ہاللیلویا. اسی کی کرنے ایماندار اپنے آپ سے سہولتاں منگنے ہیں. جیڑا مشکل زندگی جڑے گناہ چ وہ واسطے نہیں. یسوع مسیح نے ان کو بھیجا, جاؤ خود کام, اپنے لیے آسانیاں پیدا نہ کرو بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. ہاللیلویا. نہیں تسی نہ ہو میں آ جاؤں گا تواڈے کول. ہاللیلویا. اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لینا, لیکن دوسروں کے لیے زندگی کا پلان رکھنا, دوسروں کے لیے خوشخبری کا پلان رکھنا, دوسروں کے لیے خوشی کا پلان رکھنا, اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا. جانا. ہاللیلویا.
جانے کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ آپ تو لکھ ہی نہیں رہے، یہ باتیں جو لکھنے والی ہے کہ خود کو مشکل میں ڈالنا اور اے نہیں نا لکھنا اپنے آپ مشکل جگہ پائیے رہن دینے لین ہے نہیں لین لکھنے. اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ ہمارا سننے میں دھیان لگا ہوا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے کہا جاؤ مینز جاؤ گو. He set them to work. کام کرنے کے لیے ان کو مقرر کیا، نہ کہ اپنی آسانیوں کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. جانا، سفر کرنا، ٹریول کرنا، ہاں راج بھوک بھی لگ سکتی ہے، پیاس بھی لگ سکتی ہے، مینس کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. یسوع مسیح لکھا ہے کہ وہ شہر ہاں ہاللیلویا. پھر یسوع مسیح ان سے جدا ہوا اور ان کے شہروں میں منادی کرنے لگا. ہاللیلویا. اور یسوع مسیح حکمت ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کیا ہے؟ حکمت ہے. اور حکمت بولتی ہے، حکمت پکارتی ہے. ہاللیلویا. تو اگر حکمت کو لے لو گے، کئی ایسا گل کرنا نہیں ہوگا. کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کئی لوگوں کے بارے میں ایسا سنا ان تو گل کرنا نہیں پتا. ہاں اینو گل کرنا نہیں پتا. گل کرنا کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ اس نے حکمت کو لیا ہی نہیں. ہاللیلویا. حکمت کو زندگی میں لیا ہی نہیں، حکمت کو سنا ہی نہیں، رفاقت رکھی ہی نہیں، کا چرچ میں آیا ہی نہیں، کلام کو سنا ہی نہیں، چرچ میں بیٹھے ہوئے بھی نہیں سنتا، کلیسیا میں بیٹھے ہوئے بھی نہیں سنتا. He is not a good listener. A good listener become a good teacher. ایک اچھا جو سننے والا ہوتا ہے نا وہی کل کو اچھا استاد بنتا ہے. تو جو سنتا ہی نہیں وہ کیسے؟ اس کو بات کرنی نہیں آئے گی. تو حکمت بولتی ہے. اگر آپ حکمت کو لے لیں گے، یسوع مسیح کو لے لیں گے، اس کے کلام کو لے لیں گے، اس کی باتوں کو لے لیں گے، تو آپ کو بولنا ہے گا. ہاللیلویا. حکمت پکارتی ہے. حکمت جا کر یسوع مسیح ان کے شہروں میں جا کر تعلیم دینے لگا. He went to preach in their cities. جو ان کے مشہور شہر تھے وہاں پر جا کر یسوع مسیح تعلیم دینے لگا، ان کے شہروں میں تعلیم دینے لگا. کیونکہ جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو امثال کی کتاب اس کا پہلا باب ہی پڑھیں تو پہلے باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں پڑھیں تو پہلے باب کی 20ویں اور 21ویں آیت بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حکمت کوچہ میں زور سے پکارتی ہے. حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے. وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے. وہ پرہجوم بازار میں چلاتی ہے. وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے. ہاللیلویا. اے نادانو، کب تک ندانوں کے دوست. ہاللیلویا. حکمت پکارتی ہے، چلاتی ہے، زور سے چلاتی ہے، بازاروں میں چلاتی ہے، پھاٹکوں کے دروازوں پر چلاتی ہے، بلند آواز سے پکارتی ہے، کہتی ہے کہ اے نادانو، کب تک ندانی ندانی کرتے رہو گے؟ کب تک کرتے رہو گے؟ باز آ جاؤ. یہی ہے گاسپل، یہی ہے خوشخبری. اسی طرح امثال 8:3 کو بھی پڑھ لیں تو وہیں پر بھی یہی لکھا ہے. پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے. ہاللیلویا. اور یہ پکارنے والی کون ہے؟ حکمت. اور حکمت کون ہے؟ یسوع مسیح. ہاللیلویا.
यीशु मसीह, तो यीशु मसीह उनके शहरों में जाकर तालीम देने लगा। यीशु मसीह जो कहता है वो करता भी है। हालेलुया, आमीन। उसने शागिर्दों को कहा कि जाओ जाकर तालीम दो, तो यीशु मसीह खुद भी तालीम देने लग गए। हालेलुया, उसने खुद भी काम उनके साथ ज्वाइन किया। हालेलुया, तो यीशु मसीह खुद तालीम देता है, खुद कहता है, आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको जो खिदमत दी, और यीशु मसीह उनको कहकर लिखा कि उनके शहरों में तालीम देने लगा। आमीन, हालेलुया। और फिर थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे लिखा है कि यूहन्ना ने क्या किया? हाँ, मसीह के कामों का हाल सुना। तो हम देखते हैं कि इससे पहले हमने चौथे बाब में पढ़े, तो चौथे बाब में यीशु मसीह ने उसका हाल सुना, चौथे पिछले चैप्टरों में। तो यीशु मसीह ने भी उससे सुना कि वो जेल में है। चौथे बाब की 12वीं आयत, वहां पर लिखा है कि वो यीशु मसीह ने उसके बारे में सुना कि वो जेल में है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह ने सुना कि वो जेल में है, हाँ, अब यहां पर यूहन्ना जेल में यीशु की सुन रहा है। हालेलुया, आमीन। वो जेल में है, लेकिन यीशु मसीह की गवाहियां सुन रहा है। आमीन, जेल में सुन रहा है। He heard in the prison the works of Christ. और काम सुन के, गवाहियां सुन के कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, तो खुश हो रहा है। हालेलुया। जेल में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, टेंशन में है, इसके बावजूद यीशु के कामों को सुनकर खुश हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि ये यीशु मसीह का अच्छा दोस्त भी था। यूहन्ना जो है यीशु मसीह का अच्छा दोस्त भी था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 27वीं आयत से पढ़ें। यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 27वीं आयत से 29वीं आयत तक बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और यूहन्ना ने जवाब में कहा कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूं। 29वीं आयत, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हन की आवाज से बहुत खुश होता है। बस ये मेरी खुशी पूरी हो गई। हालेलुया, कि उसकी सुनता है और सुनकर खुश होता है। हालेलुया, खुशखबरी को सुनकर खुश। आमीन। हाँ, वो कहता है कि जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया, आमीन। वो खुश होता है खुशखबरी को सुनकर। हम लोग हमें जब कोई कलाम सुनाया जाता है हम खुश हो। हाँ, हमारी खुशी किधर की होती है? हाँ, हमारी खुशी, अच्छा कुछ और ही ऐसे खुशी होनी, हम पता नहीं उसको कैसे सोच लेते। खुशखबरी, यीशु के काम सुनकर हमें खुश होना चाहिए। खुशी के काम हो रहे हैं, यीशु के काम हो रहे हैं। हालेलुया। और यूहन्ना क्या है वहां पर? जेल में। आखिरी 2-4 मिनट है। यूहन्ना क्या है? कैद खाना में है, जेल में है। हाँ, और हम देखते हैं यूहन्ना क्या काम कर रहा था, वो भी एक यीशु मसीह का, हाँ, खुशखबरी फैलाने का रास्ता तैयार कर रहा था ना। और अब क्या है?
जेल में। हाँ, अब क्या है? जेल में। एक जेल च एक बार। हाँ, ते किन्ने तैयार हो रहे ने बाहर। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। खुदा किन्नियां ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਿਸੂ मसीह। आमीन, हालेलुया। एक अगर जेल में है तो God knows how to raise up many others. Praise God. ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ करने में है। हालेलुया। एक जेल में खुदा उधर तैयार कर रहा है उनको। हालेलुया। खुदा को पता है how to prepare, how to fill the gap. Yes. He knows better than us. हम कई बार होते सोचते हैं कि यार किड्डा वे नबी सी यार किड्डा यार वे है। हाँ, किड्डा इंज होया यार, इंज नहीं सी होना चाहिए, नबी दे नाल इंज नहीं सी होना चाहिए यार, इड्डा खुदा दा प्यारा इंज ये सारा कुछ खुदा दी राह तैयार करे चंगे काम कर रहा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ नहीं होना चाहिए। बट गॉड नोस कि एक अगर इंस्ट्रूमेंट जो है अगर वो साइड पे हुआ है तो खुदा उसके पीछे कितने तैयार कर रहा है, खुदा का प्लान कितना है। हमने पहले इस पर एक बड़ी खूबसूरत बातें सीखी हुई हैं कि खुदा का प्लान था, खुदा का मंसूबा था, वो आए, हाँ, वो जाए और यीशु मसीह आए। हालेलुया, आमीन। आमीन। तो उसका जाना, उसका जो है यूहन्ना का जेल में जाना जो है ये ऐसा नहीं कि उसके जेल जाने की वजह से जो है ना पीछे से काम बंद हो गया। एक शख्स के जाने से काम बंद नहीं होना चाहिए खुशखबरी का। हालेलुया। याद रखें, कभी भी अपनी लाइफ में याद रखें, if somebody left from us, let it be कंटिन्यू रखें। अगर कोई एक शख्स जाता है तो खुदा पीछे से कितनों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। अगर आप इसको यूं लें, आई डोंट नो, खुदा के प्लान का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं खुदा की हजूरी में बात कर रहा हूं। अगर खुदा आपको ये तालीम दे रहा है, इसको यूं लें कि किसी पर्पस से खुदा मुझे तालीम दे रहा है, किसी मकसद से खुदा मुझे तैयार कर रहा है। 2000 की बात है कि जब मैं कराची में था तो खुदा ने उससे पहले मुझे तैयार किया, तालीम दी, मुझे प्रिपेयर किया। हाँ, और खुदा ने कहा कि पंजाब जा, गुजरांवाला जा, वहां पर जाकर काम कर। और जब वहां गया तो चर्च में ताला लगा हुआ था। खुदा आपको प्रिपेयर करता है अपने काम के लिए, किसी मकसद के लिए तैयार कर रहा होता है, तालीम दे रहा होता है, आपको तैयार कर रहा होता है। जिस तरह यीशु मसीह ने शागिर्दों को तैयार किया तो अपने मकसद के लिए, अपनी गवाही के लिए, तो आप सब भी इस बात को अपने जहन में रखें। अगर खुदा मुझे हर रोज तालीम दे रहा है, हर रोज, हर हफ्ते में कितने दिन तालीम दे रहा है, कितनी जल्दी, हाँ पूरे हफ्ते बाद चर्च लगता है, वो ਤੁਹਾਡਾ रोज ही चर्च लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इट मीन्स अगर खुदा इतनी रैपिडली आपको तैयार कर रहा है, इतनी ज्यादा तालीम दे रहा है, देयर इज पर्पस। खुदा का कोई मकसद है आपको तालीम याफ्ता करने का, आपको तालीम देने का कोई मकसद है खुदा का। खुदा आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। जरूरी नहीं है इत्थे, हो सकता है पाकिस्तान, हो सकता है किसी और मुल्क, हो सकता है किसी और मुल्क, आमीन, हो सकता है अपने पिंड जाके, हो सकता है अपने शहर जाके, हाँ कहीं पर भी, wherever he wants you to be sent, वो जहां आपको भेजना चाहेगा। लेकिन आप इसको ऐसे ना लें, प्लीज ऐसे ना लें। ये तालीम अगर खुदा दे रहा है, खुदा ने तालीम दी उनको, इसलिए दी कि तुम्हारा एक भाई जो है उसका सर कलम होने वाला है, वो दुनिया से जाने वाला है,
وہ سیٹ سے ہٹنے والا آپ کو خدا وہاں پر اٹھا کھڑا کرنے والا ہے. خدا اگر تعلیم دے رہا ہے تو دیر از اے پرپس آف گاڈ. خدا آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے تو خدا کا کوئی مقصد ہے. آپ اس سے پریشان نہ ہوں اور بلکہ خوشی کریں خدا کے کاموں کی, خدا کے کلام کو سن کر. ہاللیلویا, آمین, ہاللیلویا. So I think we will start it from here. So خداوند آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے کہ ہم خدا کا کام کرنے والے ہوں, ہم خدا کے کاموں میں مصروف ہونے, کیونکہ خداوند نے ہماری روحوں کو بچایا ہے. ہاللیلویا. اور اس کی یوحنا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوش ہوا خدا کی خوشخبری سن کر, حتیٰ کہ وہ کیا تھا, قید میں تھا. تو یاد رکھیں کہ بے شک حتیٰ کہ ہم قید میں کیوں نہ, ڈسٹریس میں کیوں نہ ہوں, ہمیں خدا کے کاموں کی سن کر جو ہے ہمارے اندر کمفرٹ فیل ہونا چاہیے, خوشی اطمینان آنا چاہیے. ہاللیلویا. اور پھر تے ہور بھی ہونا چاہیے نا اگر اسی اس آپ تجربے دے وچوں گزر رہے ہیں. ہاللیلویا. تو یہ جو یوحنا ہے وہ خود تجربے میں سے گزر رہا ہے, ہاں, لیکن خدا کے کاموں کو سن کر وہ کیا ہے, خوش ہے. آمین, ہاللیلویا. سو خداوند آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے. آمین, آمین.